بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از حکیم محمد امانت علی، جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ویوز، آج ہم آپ کو ایک کشتے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یعنی کہ کشتہ ابرق سیاہ، جو کہ ہم تیار کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ کو ساری ترتیب بتاتے ہیں۔ یہ کشتہ ابرق سیاہ ہمارے دواخانے میں کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو ہم کس ترتیب سے تیار کرتے ہیں وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو پہلے اس کے فوائد بتا دیتا ہوں، یعنی کہ یہ کشتہ ابرق سیاہ یہ معدے کے لیے بہت اچھا کشتہ ہے، اور ساتھ جن دوستوں کو نزلے کی شکایت ہو چکی ہے، نزلہ پرانے سے پرانا ہے، تو آپ یہ کشتہ ابرق سیاہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نزلہ پہلی ڈوز میں ہی آپ کا چلا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جن کو زکام کی شکایات ہو جاتی ہے، یعنی کہ نزلہ ایک علیحدہ مرض ہے، زکام آپ کا یعنی کہ علیحدہ مرض ہے، یہ آپ کا اس میڈیسن سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ دوست جن کو جیسٹ کا مسئلہ ہے، جیسٹ کے مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، یعنی کہ کھانسی ہے اور ساتھ دمہ کی شکایات ہو چکی ہے، تو آپ یہ کشتہ ابرق سیاہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو کھانسی پرانی سے پرانی ہے، دمہ پرانے سے پرانا ہے، وہ آپ کا اس کے استعمال کرنے سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آپ تقریباً میڈیسن، یہ کشتہ آپ تقریباً 10 سے 15 روز اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا جو نزلہ پرانے سے پرانا ہے، کھانسی پرانی سے پرانی ہے، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جن دوستوں کو بخار کی شکایات ہو چکی ہے، وہ فیور یعنی کہ پرانے سے پرانا ہے، اور ہمارے دواخانے میں اس طرح کے مریض آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیور تقریباً 4 سال سے ہے، کوئی لیڈیز یہ کہتی ہے ہمیں فیور 2 سال سے ہے، تو ہم یہی کشتہ ان کو تقریباً 10 روز کے لیے استعمال کرواتے ہیں تو ان کا فیور مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن دوستوں کو دماغی مسائل ہیں، یعنی کہ دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی کشتہ ابرق سیاہ یہ بہترین کشتہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کشتہ ابرق سیاہ مردوں کے لیے بھی ایک بہت ہی مفید کشتہ ہے، یعنی کہ جن دوستوں کو جریان، اطلام، صورت انزال اور ساتھ ساتھ مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی یہ کشتہ استعمال کروائیں گے تو ان کو بھی فائدہ دے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ لیڈیز جن کے معدے کے مسائل ہیں اور ساتھ لکوریے کی شکایات ہو جاتی ہے اور رحم کے مسئلے بن جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ کشتہ ابرق سیاہ استعمال کروائیں گے تو ان کو بھی یہ کشتہ فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ کشتے کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یعنی کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر بزرگوں تک یکساں طور پر مفید ہے، اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوتی جائے گی۔ یعنی کہ یہ دماغ اور معدے اور جیسٹ کے لیے اور گردہ مثانہ کے لیے ایک بہترین عمدہ کشتہ ہے۔ اس کو آپ نے بنانا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ تو بھی وہ یہ کشتہ ہم کافی عرصے سے دواخانے میں تیار کر رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو آ رہے ہیں اور یہ کشتہ آپ کو بنا کر دکھائیں گے، اور جس ترتیب سے ہمارے دواخانے میں یہ کشتہ بنتا ہے وہ کشتہ ہم آپ کو آپ کے سامنے تیار کریں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل کشتہ ابرق سیاہ ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے، اور اس ترتیب سے آپ نے خود بنانا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، ابرق سیاہ آپ نے لینا ہے 500 گرام، تو 500 گرام ابرق سیاہ لے کر ان کو آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اس میں آب مولی کا پانی ایڈ کرنا ہے۔ آب مولی کا پانی تقریباً 1 لیٹر اس میں آپ نے کھرلائی کرنی ہے۔
खरलाई करने के बाद आपने इसको आग देनी है, यानी कि हम आपको लेकर चलते हैं अबरक की जानब, यानी कि जिस तरतीब से हम अबरक तैयार करते हैं अब हम आपको अबरक का कुश्ता बनाकर दिखाते हैं। तो पहले हम आपको अबरक दिखाते हैं और उसमें जो पानी ऐड किया हुआ है वो दिखाते हैं, और उसके बाद ये हमने कोज़ा में गिल हिकमत करेंगे। गिल हिकमत करने के बाद इसको आग देंगे। बस ये सारी आपको तरतीब और तरकीब इस्तेमाल तरकीब तैयारी ये आपको मुकम्मल दिखाएंगे। तो चलते हैं अबरक स्याह की जानब। तो वीवोज़ ये है अबरक स्याह। तो अब हम आपको कुश्ता अबरक स्याह के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि ये कुश्ता अबरक स्याह हम किस तरतीब से तैयार करते हैं। तो ये कुश्ता अबरक स्याह हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो ये है अबरक स्याह, ये इसका वज़न लिया है हमने 500 ग्राम। तो इनको हमने पाउडर कर दिया, और पाउडर करने के बाद इसमें आबे मूली का पानी हमने तकरीबन 1 लीटर इसमें जज़ब कर दिया। और जब ये यानी कि ये आखिरी मरले में जज़ब हो चुका है, और इसके बाद हम इसको कोज़ा में डालेंगे, और कोज़ा में डालने के बाद इसको गिल हिकमत करेंगे। गिल हिकमत करने के बाद इसको तकरीबन 25 से 30 किलो ओपलों की आग देंगे। और इस तरतीब से ये इसके 4 अमल करने हैं, यानी कि ये पहला अमल है। और फिर इसी तरह फिर 1 लीटर पानी डालकर फिर इसको खरलाई करेंगे, और खरलाई करने के बाद फिर 30 किलो उपलों की आग देंगे, और इसी तरतीब से ये 4 अमल करेंगे तो ये कुश्ता अबरक स्याह मुकम्मल हो जाएगा। तो पहली आग देने जा रहे हैं, और पहली आग मुकम्मल होने के बाद दूसरी आग देंगे, और फिर वो मुकम्मल होगी, फिर तीसरी आग देंगे, और फिर चौथी आग देंगे। इस तरतीब से ये यानी कि कुश्ता अबरक को 4 आंच देंगे, बाद में ये कुश्ता तैयार होगा। तो अब इसको लेकर चलते हैं कोज़ा की जानब। कोज़ा में गिल हिकमत करेंगे। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह जो हम तैयार कर रहे हैं। तो पहले हमने आपको बताया अबरक स्याह लेना है 500 ग्राम, और उसको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद मूली का पानी तकरीबन 1 लीटर लेना है, और इसको आपने खरलाई करनी है। तो हमने ये खरलाई मुकम्मल कर ली है, और अब इसको यानी कि कोज़ा में बंद करने लगे हैं, और कोज़ा में बंद करने के बाद इसको गिल हिकमत करेंगे, और गिल हिकमत करने के बाद इसको तकरीबन 30 से 35 किलो ओपलों की आग देंगे। गिल हिकमत करेंगे। गिल हिकमत करने के बाद इसको यानी कि ओपलों के दरमियान रखेंगे और इसको आग देंगे। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह जो हमने पहले आपको दिखाया था, यानी कि कोज़ा में जब तो आपको हमने दिखाया था। तो अब हमने कोज़ा में डालकर इसको गुल हिकमत कर दिया है, और अब इसको खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद इसको आग यानी कि ओपलों की आग देंगे, और ये कुश्ता अबरक स्याह जो के बाद अब हमने गुल हिकमत कर दिया है। गुल हिकमत करने के बाद इसको हमने ओपलों की आग देनी है। तो ये जो कुश्ता अबरक स्याह हम जो तैयार कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वीवोज़ ये देखें कि ये ओपलो हमने जोड़ दिए हैं। ये ओपलो तकरीबन 15 से 18 किलो या 20 किलो है, ये जो हमने नीचे रख दिए हैं। और जो कोज़ा है ये हमने बीच में रख दिया है, यानी कि ये कुश्ता अबरक की तैयारी चल रही है। यानी कि कुश्ता अबरक हमने जो अबरक था वो कोज़ा में डालकर गिल हिकमत कर दिया, और गिल हिकमत करने के बाद हमने यानी कि ओपलों की ये जुड़ाई की है। और जुड़ाई करने के बाद हमने बीच में ये कोज़ा रख दिया है, और कोज़ा रखने के बाद आप जोड़ेंगे तो इसको आग लगाएंगे। तो वीवोज़ ये है कुश्ता अबरक स्याह
جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا، یعنی کہ ادرک کو ہم نے پاؤڈر کیا اور آب مولی کے پانی میں ہم نے اوپلوں کے درمیان میں رکھ کر اس کو آگ لگا دی ہے، یعنی کہ یہ آگ تقریباً 30 سے 35 کلو اوپلوں کی آگ ہے، اور یہ ہم آگ ابرک سیاہ کو دینے جا رہے ہیں، اور آگ چل رہی ہے، اور جب یہ سرد ہوگی تو بعد میں ہم آپ کو کوزہ نکال کر دکھائیں گے کہ کشتہ ابرک سیاہ مکمل کس ترتیب سے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کشتہ ابرک سیاہ جو ہم نے اوپلوں کے درمیان کوزہ رکھ کر یعنی کہ اوپلوں کو آگ لگا دی ہے۔ تو ویووز یہ کشتہ ابرک تیاری کی جانب چل رہا ہے، یعنی کہ یہ کشتے کو ہم آگ دے چکے ہیں، اور یہ اوپلو جو ہیں یہ سرد ہونے جا رہے ہیں، اور جب یہ سرد ہو جائیں گے تو ہم اس سے جو کوزہ برآمد ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو ویووز یہ کشتہ ابرک سیاہ جو آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کوزہ بیچ میں پڑا ہے یہ ہم نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد ہم آپ کو یہ کشتہ دکھائیں گے کہ یہ کشتہ ابرک سیاہ مکمل تیار ہو چکا ہے۔ تو ویووز یہ دیکھیں جو ہم نے یہ کوزہ اوپلوں سے نکال لیا ہے، ابرک سیاہ ہم نے یعنی کہ اوپلوں میں نکال لیا ہے، اور اس کو ہم کوزہ سے نکالیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کشتہ ابرک سیاہ یعنی کہ تیار ہو چکا ہے، اور کس رنگ کا یہ کشتہ تیار ہوا ہے۔ تو آپ کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ کشتہ ابرک سیاہ کس رنگ کا تیار ہوا ہے، اور یہ کوزہ سے ہم نکالتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ویووز یہ ہے کشتہ ابرک سیاہ جو ہم نے کوزہ سے نکال کر اب ہم نے یعنی کہ کوزہ سے باہر نکالا ہے، اور اس کے بہت ہی شاندار رزلٹ ہیں۔ یہ معدے اور جگر اور پرانے سے پرانے بخار اور نزلہ، زکام، کیرا، دماغی امراض، جسمانی امراض، چیسٹ کے امراض، گردہ مثانہ کے مسائل، یہ اس کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ کشتہ ہے، اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی، اور یہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو بھی وہ ترکیب استعمال اس کی اس طرح ہے، جن بچوں کو فیور ہو چکا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، دماغی امراض ہیں، چیسٹ کے مسائل ہیں، وہ اس ترتیب سے اس کو استعمال کریں گے۔ یعنی کہ یہ کشتہ آپ نے 5 گرام لینا ہے، اور 5 گرام لے کر اس کو آپ نے خمیرہ گوزبان سادہ وہ آپ نے لے لینا ہے 100 گرام، اور اس کشتے کو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد وہ آپ نے 1 گرام سے 2 گرام آپ نے استعمال کرنا ہے، پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ 1 ڈوز صبح یوز کرنی ہے، 1 ڈوز رات کو استعمال کرنی ہے، اور اسی ترتیب سے یہ آپ استعمال کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا جو فیور ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اور گلے کی خراش ہے، کھانسی ہے، تو یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کے بہتر ہوتے جائیں گے، اور اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو ڈوز ہے یعنی کہ 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کے لیے ہے، اور بڑوں کے لیے اسی ترتیب سے یعنی کہ آپ نے 2 سے 3 گرام یہ خمیرہ آپ نے صبح کو استعمال کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے رات کو استعمال کرنا ہے، اور صبح اور شام استعمال کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملتی جائے گی۔ اور ساتھ جو 15 سال سے لے کر 50 سال 60 سال کے افراد ہیں ان کو یہی کشتہ اس ترتیب سے استعمال کروائیں گے، اور یہ ان کو یعنی کہ آدھا ٹی سپون صبح اور آدھا ٹی سپون دوپہر کو اور آدھا ٹی سپون رات کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کا فیور اور نزلہ، زکام، کیرا یہ آپ کا بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوتی جائے گی۔ تو بھی وہ اس کے ساتھ
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، شکریہ، والسلام۔